اس وقت پوری دنیا کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی چند دہائیوں کے دوران بڑی تعداد میں لوگوں نے شہروں کا رخ کیا اور منتقلی کے اس عمل کو اربنائزیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ لوگوں کا سہولیات تک باہم پہنچنا اربنائزیشن کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہر قوم، ہر فرد، ہر شہر کسی نہ کسی طرح اس عمل سے گزر رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل یہ گمان کیا جاتا تھا کہ اربنائزیشن کا رجحان صرف ترقی یافتہ ممالک تک ہی محدود ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس بات کا ادراک ہونے لگا کہ ترقی پذیر ممالک بھی اس صف میں شامل ہیں۔ مور دین 5000 پیپل جس بھی ویسینٹی میں رہیں اس کو ہم اربن ایریا کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ سٹیز کو ہم اربن ایریاز کنسیڈر کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جاب سرچ میں اور بیٹر لائف سٹائل کے لیے اربن ایریاز کو موو کرتے ہیں۔ اربنائزیشن جو ہے وہ شہری آبادی میں اضافے کا نام ہے، اور اربنائزیشن جو ہے وہ شہری آبادی میں اضافہ جو ہے وہ جنرلی ہم کہتے ہیں دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ دو بڑی وجوہات میں سب سے پہلی ہوتی ہے کہ شہر کی اپنی آبادی میں اضافہ، جو ایگزسٹنگ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس کی پاپولیشن میں گروتھ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو رورل ایریاز میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ رورل ایریا سے مائیگریٹ کرتے ہیں سٹیز میں، اور اس سے شہروں کی آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایکچولی ایک شفٹ ہے پاپولیشن کی۔ پاکستان میں بہت سی پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے، لیکن جب اکنامک اپرچونٹیز ملتی ہیں، ان کو کچھ معاشی فائدے ملتے ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، سینیٹیشن، ہاؤسنگ کی بہتر مواقع ملنے کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی وجہ سے وہ شہری علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اربنائزیشن ایک عالمی رجحان ہے جس کی وجہ سے دیہات سے شہروں تک لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اربنائزیشن کا آغاز 19ویں صدی کے اوائل میں صنعتی انقلاب سے متعارف ہونے کے بعد ہوا، جس نے لوگوں کے ذہنوں میں بہتر طرز زندگی کا شعور بیدار کیا۔ یعنی ایک طرف تو خوب سے خوب تر کی تلاش نے جہاں انسان کو ایک مشین میں تبدیل کیا، وہیں دوسری جانب بڑھتی آبادی، صنعتوں میں اضافہ، زرعی زمینوں کا خاتمہ، شہروں کا پھیلاؤ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ کرنٹ انڈیا ہے اس کے علاقوں سے جو مسلمان کراچی میں آئے، لاہور میں آئے، سینٹرل پنجاب میں آئے، سب سے پہلی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پریشر وہ آیا تھا، اور کراچی اور لاہور شہر ایسے تھے سب سے زیادہ جو اس وقت چھوٹے شہروں سے یکدم بڑے شہروں میں کنورٹ ہو گئے تھے، کراچی پرٹیکولرلی۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک کلونیل ایڈمنسٹریشن کے دوران جو ہسٹری رہی، جو کلونیل انفراسٹرکچر تھے لاہور، پشاور جیسے شہروں میں، تو وہاں پر اربنائزیشن ڈیولپ ہوئی۔ پشاور ویلی کے کانٹیکس میں دیکھیں، جس میں پشاور، ماردان، چارسدہ، نوشہرہ، اس ایریا میں آپ دیکھیں کہ یہ ایریا بہت ہی جو ہے ہیپننگ ایونٹس ہوتے رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کا یہاں انفلکس آیا ہے۔ دیر از اے وار اگینسٹ ٹیررزم، جس کی وجہ سے وہاں سے کافی آبادی ڈسپلیس ہوئی ہے، تو ان کے رشتہ دار یہاں پر موجود تھے، دے کیم اوور ہیئر، جو آئی ڈی پیز اکنامک اپرچونٹیز کے لیے۔ 60s میں ایک ایگریکلچر ریولوشن آتا ہے جس کو ہم گرین ریولوشن بھی کہتے ہیں، ایک انڈسٹریل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، کچھ ٹیکنالوجی کمپنیز آتی ہیں، سرکاری بینکس آتے ہیں، لونز دیتے ہیں، تو ایگریکلچر کی تھوڑی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، تھوڑی لیبر وہاں سے فارغ ہوتی ہے ایگریکلچر سے، وہ بھی شہروں کا رخ کرتی ہے۔ 1980s اور 90s میں بہت سارے پاکستان جو ہے وہ ایمیگرینٹس جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں،
وہ یورپ میں جاتے ہیں، وہ امریکہ جاتے ہیں، تقریباً 80s میں یہ ٹرینڈ سٹارٹ ہوتا ہے. تو جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں وہ پھر وہاں سے ریمیٹنسز بھی بیچتے ہیں، وہ پیچھے اپنی فیملیز کو چاہتے ہیں کہ یہ دیہات سے نکل کے کسی اچھے شہر میں منتقل ہو جائیں. کچھ لیبر کلاس آتی ہے، کچھ جو دیہاتوں سے لوگ ہیں وہ یونیورسٹیز میں پڑھنے آتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں اور پھر وہیں پر سیٹل ہو جاتے ہیں. ناظرین، یونائٹڈ نیشن پاپولیشن ڈویژن کی ایک رپورٹ کے مطابق 2025 میں 50% آبادی شہروں کا رخ کرے گی، اور پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ہیز دا ہائیسٹ ریٹ آف اربنائزیشن ان ساؤتھ ایشیا. ایسا کیوں ہے؟ اربنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ دیہات سے شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور جب لوگ دیہات سے شہروں کا رخ کرتے ہیں وہ کن ریزنز کی وجہ سے کرتے ہیں؟ تاکہ انہیں شہروں میں بیٹر ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں، بیٹر ایجوکیشن اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں، ساتھ ساتھ بیٹر اکنامک اپرچونیٹیز بھی ہوں اور جاب اپرچونیٹیز بھی. لیکن اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے جب وہ دیہات سے شہروں کا رخ کرتے ہیں تو شہروں پر کیا پریشر ہوتا ہے اور شہر کس حد تک افیکٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے شہر افیکٹ ہوتے ہیں لینڈ ڈیگریڈیشن کے حوالے سے. جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، کنسٹرکشن کمپنیز ہیں، انڈسٹریز ہیں، ایک تو ایئر پولوشن کی وجہ بنتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی ایئر کوالٹی خراب ہو رہی ہے اور آپ کی لینڈ یوٹیلائزیشن پراپر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے لینڈ ڈیگریڈیشن بھی سامنے آتی ہے. اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اربنائزیشن کو لے کر اور ریزنز کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں. پاکستان میں اربنائزیشن کے منفی اثرات کی بات کی جائے تو دو اہم وجوہات زیر غور آتی ہیں. سب سے پہلے رورل اربن مائیگریشن اور دوسری اربن سینٹر گروتھ، یعنی بہتر سہولیات کے لیے لوگوں کا شہروں کا رخ کرنے کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ وسائل میں کمی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوتا رہا. راولپنڈی کا شمار پنجاب کے ان شہروں میں ہوتا ہے جس کی آبادی بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے، جس نے لوگوں کے طرز زندگی پر گہرا اثر ڈالا. پر کیوں؟ بے ہنگم ٹریفک، بڑے بڑے مکانات اور وسائل کی کمی نے یہاں کے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا. پنڈی کے جو مین نگیٹو امپیکٹ یہ پڑے ہیں کہ ہماری جو ہے ہیلتھ، دین پولوشن، دین سیوریج، یہ ساری چیزیں ایک جگہ کلب ہو گئی ہیں. یہ سب سے بڑا اربنائزیشن کا نگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. جب بہت زیادہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے؟ مور یوز آف الیکٹریسٹی، وچ از دا میجر شیئر ہولڈر ان گرین ہاؤس گیس ایمیشنز. نمبر 2 پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ڈومیسٹک سیوریج یا ڈومیسٹک فلو آف واٹر ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ایریا کم ہے، اس میں یوز آف انرجی بھی بڑھ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگ کیونکہ بیٹر لائف سٹائل کے لیے موو ہوئے ہیں تو نمبر آف وہیکلز بھی بڑھ گیا انڈسٹریل ایریا میں. تو بہت چھوٹے ایریا میں ڈینسٹی بڑھنے کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز کا امیشن بڑھ گیا، پولوٹنٹس زیادہ ہو گئے اور کنجیشن فیل ہونا شروع ہو گئی. شہروں کے اندر موبلٹی کے آپشنز کار اونرز کے لیے جو ہے وہ سارے کے سارے ڈیولپ کیے جا رہے ہیں. ان کے لیے روڈیں بھی چوڑی کی جاتی ہیں، سڑکیں چوڑی کی جاتی ہیں، انڈر پاسز بنائے جاتے ہیں، فلائی اوورز بنائے جاتے ہیں، پارکنگ پلازا، پارکنگ سپیسز، ایوری تھنگ فار کارز. میں سب کو کہہ رہا ہوں ابھی شہروں کو پاکستان کے کہ وٹ دے آل نیڈ ٹو ڈو، کہ ان سب کو چاہیے اگر آپ اینول اپنا بجٹ ہر شہر کہ انہوں نے اس سال کتنے پیسے جو ہے وہ کاروں کے انفراسٹرکچر پہ لگائے، کتنے پیسے پبلک ٹرانسپورٹ پہ لگائے، کتنے پیسے جو ہے وہ واک کرنے والوں کے لیے لگائے، کتنے پیسے سائیکلسٹ کے لیے لگائے. تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہاؤس ہولڈ ہیں جو جن کی اونرشپ کار کی ہے وہ اونلی 10 سے 12% ہے. باقی سب لوگ جو ہیں وہ گھر سے پیدل نکلتے ہیں. کوئی موٹر بائک کی 30 سے 40% ہے،
باقی لوگ گھر سے پیدل نکلتے ہیں، ویگنوں پہ بیٹھتے ہیں، بس پہ بیٹھتے ہیں، چل کے جاتے ہیں گھر سے، سٹاپ سے پھر چل کے جانا ہوتا ہے. تو شہروں کے اندر جو واک کرنے والی ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو کار، لیکن ہمارا فوکس کار کے اوپر ہے. تو ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ فوکس کرنا ہے، اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ فوکس کرنے سے موبیلٹی بڑھے گی، اکانومی جو ہے وہ جابز کریٹ ہوئیں گی جب لوگوں کی موبیلٹی بڑھتی ہے. راولپنڈی کی طرح پشاور کا حال بھی زیادہ مختلف نہیں. روزگار کے مواقع جہاں اربن ایریا میں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر اوور اربنائزیشن شروع ہو جائے تو وہ ہی مواقع کم ہو جاتی ہے. پھر سروسز کے اوپر پریشر بڑھ جاتا ہے، اور پھر انکمنگ پاپولیشن ہے، ان کی ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اللیگل سوسائٹیز، ان پلانڈ سوسائٹیز جو ہے وہ بینیفٹ لیتی ہیں اس پوری سچویشن کا فائدہ لینے کے لیے. یہاں پر پشاور میں ایک رنگ روڈ ہے جو کہ پشاور کو کمپلیٹلی کور کرتا ہے ایکسیپٹ ون پورشن جو کہ مسنگ لنک ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو آلریڈی اس کی وجہ سے جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے بزنسز ہیں وہ بھی باہر کی طرف آ گئے ہیں، بڑے بگ ریسٹورینٹس، پیٹرول پمپس بھی باہر آ گئے. دوسرا، اربن پاپولیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پشاور میں BRT بنائی گئی، ٹرانسپورٹ کنجیشن کو کم کرنے کے لیے. اب وہاں کی رائڈرشپ جو ہے وہ دیٹ از مور دین 200,000، 2 لاکھ سے زیادہ لوگ اس پہ ٹریول کرتے ہیں. اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی اینڈ انوائرمنٹل فرینڈلی فیسلٹی ہے، اور اس میں بائک شیئرنگ کا پلان رکھا گیا ہے تاکہ پولیوشن بھی کم ہو. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل چیلنج ہے جس کو کہ پشاور سٹی میں ایڈریس کیا گیا ہے. چند بڑے شہروں کی بات کی جائے تو آبادی میں انتہائی خوفناک اضافے کے رجحان کو چھوٹے اور درمیانے شہروں میں بنیادی شہری سہولیات کی فراہمی، روزگار اور تعلیمی سہولیات فراہم کر کے قابو پایا جا سکتا ہے. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ شہری علاقوں کے محدود وسائل پر بڑھتے ہوئے بوجھ کو مد نظر رکھ کر ان شہروں کی پائیدار ترقی کے لیے اصلاحی اقدامات کریں. شہروں کی آباد کاری کسی بھی ملک کی ترقی میں انتہائی مثبت کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے حقائق پر مبنی جامع اور مربوط منصوبہ بندی ضروری ہے. کیا ورٹیکل اربنائزیشن از اے سولوشن ٹو دس پرابلم، اور ساتھ ساتھ اور بہتر سولوشنز کیا ہیں؟ ہم انڈیویجول لیول پر کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ اب لینڈ تو شرنک ہو رہی ہے بیسیکلی، تو اب ہمارے پاس اور وے آؤٹ تو ہے ہی نہیں. ہم کیا کریں؟ اب اس کو ورٹیکلی ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. پرائم منسٹر کا ویژن بھی یہی ہے کہ ہم اس کو ورٹیکل سائڈ پہ ڈیولپمنٹ کریں، ایسی بلڈنگز بنائیں جو ملٹی سٹوری ہوں. اس میں ایک تو جو ریسورس کیئر ہے ہمارے پاس اس کا بیٹر یوٹیلائزیشن ہو جائے گی، اور وہ چیپسٹ طریقہ کار ہے فار ریزیڈینشیل بلڈنگز، آفیسز. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ورٹیکل بلڈنگز یا ورٹیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ورٹیکل فارسٹری بھی آ گئی کہ ہم ان بلڈنگز کو ایوری فلور پہ ایسے پلانٹس گرو کریں جو کہ وہاں پہ ایزیلی یا وہ فیزیبل ہیں فار گروئنگ آن ملٹی سٹوری بلڈنگس. تو اس سے ایٹ لیسٹ اس بلڈنگ سے جتنے کاربن امیشنز آ رہے ہیں، جتنے پولوٹنٹس ریلیز ہو رہے ہیں، وہ ایٹ لیسٹ بیلنس تو ہو جائیں گے. جو اربن ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ موسٹ پازیٹیو تھنگ از ورٹیکل ڈیولپمنٹ. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. مثلا ایک امپورٹنٹ ریزن سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اسی ایک کنال کے پلاٹ میں جو ایک فیملی رہ رہی ہوتی ہے، اسی ایک کنال کے پلاٹ میں اگر 7-8 فلور بن جاتا ہے تو 8-10 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. تو آپ تھوڑی زمین کو یوز کر کے زیادہ لوگ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کلائمیٹ اور انوائرمنٹ پہ بھی امپیکٹ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ کتنی یوز ہو رہی ہے اس کام کے لیے. ایک بات. سیکنڈ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو موبلٹی پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. جب ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پبلک ٹرانسپورٹ دینا آسان ہو جاتا ہے. جب ڈینسٹی نہیں ہوتی، سنگل ہاؤسز ہوتے ہیں، وہاں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کام نہیں کر پاتی. جب آپ کا بڑا گھر ہوتا ہے، جیسے آپ باہر دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھتے ہو، بڑے بڑے بھی گھر ہیں ان کے سینٹرل ہیٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں. اس کی جو انرجی یوزیج ہے ایک بڑے گھر کا ورسز ایک کمپیکٹ اپارٹمنٹ کا انرجی یوزیج بہت کم ہوتا ہے. جو وہیکلر امیشنز ہیں، اگر ایک ہی بلڈنگ میں 400-500 لوگ رہ رہے ہیں، وہ موو کرتے ہیں اوپر نیچے ادھر ادھر ملتے ہیں، آفیسز میں جاتے ہیں، تو ان کی وہیکلر امیشنز جو ہیں وہ نیگلیجیبل ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں بیجنگ میں ایئر کوالٹی جو ہے وہ چائنیز سٹیز میں بہت خراب تھی،
اوور دا ٹائم انہوں نے ٹھیک کر لی ہے. وہاں ورٹیکل بلڈنگز ہیں, سب بلڈنگز ہیں, لیکن چائنیز کی جو ایئر کوالٹی ہے وہ بہت امپروو ہو گئی ہے. اور امپروو جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ بہتر کرنے سے ہوئی ہے, پبلک سپیسز بہتر کرنے سے ہوئی ہے. جو امیشنز والی فیکٹریز اور امیشنز والی گاڑیاں تھیں ان کو شفٹ کرنے سے آئی ہے. سوسائٹی کی اپروول کے لیے آپ جائیں تو 5 سے 10% کمرشل یعنی ورٹیکل بلڈنگز کے لیے ان میں جو پروویژن ہے یا جو ان کا لا وہ یہ کہتا ہے کہ میکسیمم 10% تک آپ ورٹیکلی جا سکتے ہیں, باقی آپ ہاریزونٹلی جا سکتے ہیں. شہری آبادی میں بے پناہ اضافے سے بہت سے سنجیدہ مسائل جنم لے رہے ہیں, جیسا کہ ٹریفک, رہائش, صاف پانی کی فراہمی, ماحولیاتی آلودگی, آبی گزرگاہوں, جنگلات اور قدرتی نباتات کی تباہی. جب مائیگریشن ہوتی ہے یا اربنائزیشن ہوتی ہے تو اس میں بے تحاشا لوگ جب شہروں کی طرف موو کرتے ہیں روزگار کے لیے, معاش کے لیے یا اور کسی وجہ سے, تو ان کو رہائش کے لیے جو لوور انکم گروپ ہے وہ خاص طور پہ کچی آبادیاں ادھر پھوٹتی ہیں بے تحاشا. اور کچی آبادیوں کی جو لائف سٹائل ہے اور جو انوائرمنٹ ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے ایک اربن اور شہری لائف سٹائل سے. انفیکشس ڈیزیزز جو متعدی بیماریاں ہیں جیسے ڈینگی ہوا, چکن گونیا ہوا, مچھروں کا پیدا ہونا, اور دوسرا سیوریج سسٹم کا صحیح نہیں ہونا, تیسرا جو بیماریاں قریب قریب رہنے سے ٹیوبرکلوسس, اور سموکنگ, پیسو سموکنگ بڑا اہم ایشو ہے. ہر ڈومیسٹک بلڈنگ سے, ہر ریزیڈنس سے بہت زیادہ سیوریج واٹر جو ریلیز ہوتا ہے اس کا پراپر کسی طرح ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایز سچ پلانڈ میتھڈ نہیں ہے. تو ہم یا تو اس کو ایٹ سورس ٹریٹ کر لیں یا اس کا کوئی ایسا طریقہ کار نکالیں کہ اس ویسٹ کو ہم ایز اے را مٹیریل یوز کر لیں کسی اور کے لیے. پاکستان کا شمار ان ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں, لیکن ماضی کی حکومتوں نے اربنائزیشن کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو نظر انداز کیا اور ایک جامع اربن پالیسی لانے میں ناکام رہی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیہات سکڑ رہے ہیں اور شہر پھلتے پھولتے جا رہے ہیں, جس کا خمیازہ آج ہم ماحولیاتی آلودگی کی صورت میں بھگت رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے کنٹرولڈ پلاننگ کرنے کی کوشش بڑی دفعہ کی ہوئی ہے, وہ فیلئر ہو رہا ہے اور اس سے زیرو پلاننگ ہو رہی ہے. وٹ وی نیڈ ٹو ڈو, وٹ سارٹ آف پلاننگ وی نیڈ ٹو ڈو انڈیکیٹو پلاننگ. انڈیکیٹو پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ سٹی کے اندر بیٹھ کے پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ ہم کس سائڈ پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئے گی, کس قسم کی ڈینسٹی ہوئے گی. اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مارجنل لینڈز, جو کہ اتنی پروڈکٹیو نہیں ہوتی, ان کی پروڈکٹیوٹی لو ہوتی ہے, یا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ناٹ سوٹیبل, ناٹ فٹ فار دا ایگریکلچر, کہ جن پہ ہم کراپ پروڈیوس کرتے ہیں تو ان کی بینیفٹ کاسٹ ریشو بہت لو ہوتی ہے, اس پہ ہمیں کچھ گین نہیں ہو سکتا. جس طرح اس میں آپ دیکھیں بیرن لینڈز, جس میں رینج لینڈز, جو کہ ہمارا بلوچستان کا موسٹ پارٹ, مور دین 70% از دا رینج لینڈ, بیرن لینڈ, ان کی رین فال بھی کم ہے, پروڈکٹیوٹی بھی لو ہے. تو ہم پریفریبلی ایک پالیسی بنائیں, ایک ڈیسیجن کریں کہ کس لینڈ کو ہم ہاؤسنگ کے لیے یا اربنائزیشن کے لیے یا سٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. At local government level, this is under consideration کہ better services, better economic opportunities ان لوگوں کو provide کی جائے. But for all these things, you need to have an extra pieces of land. It all entails lot of expenditure. So it will be whatever the outcome of proposal, it will be a joint or collaborative effort along with the community, with other stakeholders. Only then this problem can be solved.
ہمیں فوکس کرنا چاہیے اربن مینجمنٹ اور اربن گورننس پہ. اربن پلاننگ جو ہے وہ ایک سب فیلڈ ہے, وہ ایک ارلی 20th سینچری کا ٹول تھا جو پوری دنیا میں ریڈنڈنٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں اس پرانے ارکائک نظام سے نکل کے اربن مینجمنٹ, اربن گورننس اور اربن پالیسی کی طرف موو کرنا ہوگا. Cities in Pakistan contributes approximately 55% of GDP. اور پاکستان میں ریسنٹ urbanization ٹرینڈس کی بات کریں تو ہم نے کوشش کی کہ آپ کو دکھائیں بلکہ آپ کو سنائیں کہ اتھارٹیز کا کہنا کیا ہے, انوائرمنٹلسٹ کی رائے کیا ہے کہ ماحول کس قدر خراب ہو رہا ہے, اکانومی پر کتنا برڈن ہے, اور جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں. گورنمنٹ کی انیشیٹیوز اپنی جگہ, گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ہر پروونس کی اپنی ایک اربن پالیسی اسٹریٹجی لے کر آئے. ساتھ ساتھ انڈیویجول لیول پر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے گرین بیلٹ انیشیٹو, جس سے مراد یہ ہے کہ سڑک کے دونوں اطراف پر درخت یا پودے لگائے جائیں, ساتھ ساتھ اوپن ایریا ڈیولپمنٹ بھی کی جائے.